نے جنت میں ڈالا تو تو نے اللہ سے پوچھا نہیں کہ برا میری بخشش کی وجہ کیا ہے، میری بخشش کا بیس کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پوچھا تھا اللہ سے، آپ ہیں تو مجھے بتائیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جو نیکی میں نے نہیں کی اس نیکی کی بنیاد پر بخشا گیا، نیکیاں بہت کی تھی، مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ تو فلاں شہر کا رہنے والا ہے اور تو ایک بادشاہ کے طور پر تھا، میرے انعام کو پایا۔ اس نے کہا جی میرے مولا، میرے کرم سے میں نے بادشاہت کی، عوام کی خدمت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے بڑی نیکیاں کی ہیں، سبحان اللہ، تو نے بڑے نیک کام کیے ہیں، میرے بندوں کی بڑی خدمت کی ہے، عوام الناس، غربا نوازی، یتیم نوازی، بیواؤں کی خدمت گیری کی تو نے کی ہے، تو بخش دیا جائے گا۔ لیکن آج کوئی اور نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی، صرف ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی جو نیکی تو نے کی ہی نہیں۔ بولے میرے مولا وہ نیکی میری کون سی ہے جو مجھے جنت میں لے کے جائے گی؟ جواب سنیں، مچلیں، اللہ کے گھر میں آنے والے فرشتوں کو گواہ بنائیں اور سبحان اللہ کہیں۔ پڑوسی جس سے دشمنی ہو اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، کیونکہ ان کے بارے میں حضور نے آنسو بہایا۔ قربانی کے دنوں میں حضور نے دمبے ذبح کیے، صحابہ نے پوچھا حضور یہ دمبا کس کے لیے؟ تو میرے آقا فرماتے میری غریب امت کے لیے۔ تو حضور کو تو پتا ہے نا کہ وہ جو آپ کا پڑوسی ہے وہ غریب ہے، آپ سے اس کی نہیں پٹری لگے گی، آپ کی اس سے دوستی نہیں ہوگی، کسی بیس پر آپ اس سے ناراض ہو گئے، لیکن آپ اس سے ناراض ہیں، حضور تو راضی ہے، حضور تو جانتے ہیں اس گنہگار کے بارے میں، لہذا جو کام حضور نے کیا ہے حضور کی امت کے لیے ضروری کہ وہی کام ہے، اچھا خیال رکھیں۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا میرے مولا میری کون سی نیکی ہے جو میری بخشش کی صورت میں ہے؟ اللہ نے فرمایا سن، تو ایک مرتبہ اپنی فوج کو لے کے ایک پہاڑ کے دامن میں تھا، فوج نیچے لائن ترتیب سب بسب کھڑی تھی، اور تو اس چھوٹی سی پہاڑی کی ٹکڑی پر کھڑے ہو کے تو نے اتنا کہا تھا، دل میں سوچا تھا، سبحان اللہ کی۔ اور اسے یاد رکھیے گا، بہن بیٹیوں کو دوسروں کی دیکھ کر کے صرف اچھا سوچنا، یہ حضور کی امت کی بچیاں ہیں، ثواب ملے گا۔ کسی معذور انسان کو دیکھ کر کے صرف اتنا سوچنا، ہو سکتا ہے اللہ اس سے راضی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا تو ادھر سے گزر رہا تھا، تو نے اپنی فوج کو نیچے رکھا تھا، چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تو نے ایک بات سوچی تھی، تو نے صرف اتنا سوچا تھا، کاش یہ فوج میری حضور کے دور میں ہوتی تو حضور کی مدد کرتی، کاش یہ فوج میری حضور کی حیات مبارکہ میں ہوتی تو بدر و احد، حنین، تبوک، یرموک، جنگ موتا، اس قسم کی جنگوں میں حضور کی غلاموں کے ساتھ رہتی۔ بس تو نے یہ سوچا تھا، اے میرے بندے تیرا یہ سوچنا تجھے آج جنت میں لے کے جائے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اچھی سوچ نہیں ہے، ولایت کا حصہ ہے جو بات میں نے کی، ولایت کا حصہ ہے۔ صوفی سلطان نے فرما کہ اگر کسی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو کیا یار ساری مصیبتیں ہمارے لیے، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں؟ کیسی بچی آوارہ ہو گئی، عریانیت کا ماحول کر۔ صوفی صاحب کہتے ہیں اتنا سوچ لو کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس دوپٹے کے پیسے نہ ہو، تم اچھا سوچ کے آگے بڑھ جاؤ، اللہ چاہے گا تمہاری اچھی سوچ کی وجہ سے اسے بھی حیادار بنا دے۔ ہماری سوچ اچھی نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کی راہ کا مسافر بنائے۔ دوستوں کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا یہ بہت ہی باعث برکت ہے۔ آج یہ خیال آپ کے دل میں آیا، سرکار محدث مدینہ، اعتبار مصطفیٰ، انتخاب مصطفیٰ، دین عمر کی عمر، سرکار عمر فاروق اعظم کے نام سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے خیال پیش کر لیا جائے، دو چار لوگ ہی صحیح اگر بیٹھ گئے تو انشاءاللہ ان کے بیٹھنے کی جو نیت خالص ہوگی اس کا فیض تو پورے شہر کے لوگوں کو مل سکتا ہے۔ کسی ولی کا، کسی اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو فیض تو بڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ یہ کیا ہائی وے والا ہے؟ یہ بائی پاس ہے آپ کے شہر سے؟ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ یا وہ لکھنؤ سے جو آگرہ ایکسپریس وے نکلا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، یا وہ پوکھرا سے ہنڈیا بنارس کے نکلا ہوا ہے، الہ آباد کو ٹچ نہیں کرتا وہ سیدھا راستہ ہے، یا ممبئی میں جو پونا کے نکلا ہوا ہے؟ نہ، سیدھا راستہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ہے جس پر صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ نے انعام کیا ہے۔
نعمتوں کی بارش کی ہے، اللہ نے خوب فضل و کمال انوار و تجلیات کی بارش فرمائی ہے. تو اس کا ذکر تو آگے ہے نہیں، پھر کہاں ہے؟ تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ قرآن میں اگلی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، آگے جا کے ارشاد کرتا ہے، کہتا ہے. تو یہ لائق کی گرفت جملہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ چلنے اور جانے سے پاک ہے. اللہ فرماتا ہے میرا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے. آپ خوش ہو جاؤ کہ آپ نبیوں سے محبت کرتے ہو، صدیقین سے محبت کرتے ہو، شہداء سے محبت کرتے ہو، صالحین سے محبت کرتے ہو. ذرا آپ دل سے کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ کم سے کم اس قرآن کی آیت جو مجھے اشارہ دے رہی ہے کہ نبیوں صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر اللہ کا انعام ہے. تو ہم نبیوں صدیقین صالحین شہداء میں سے تو نہیں ہیں، لیکن جن پر انعام ہے ان سے محبت کرنے والے. یہ بھی توفیق خداوندی ہے اس قسم کے خیال کا آ جانا. الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن پر انعام ہوا ان مخصوص لوگوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ نام ہے سرکار صدیق اکبر. سرکار صدیق اکبر کا جو پہلی بات میری ہے وہ سب کو یاد ہے، بس ازبر کرانا ہے تاکہ میں کبھی نہ ہوں تو آپ یہاں آ جائیں، آپ ہی محلے کے بچوں کو حضور کی باتیں سنیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو عمر فاروق اعظم کی سیرت سنائیں، ورنہ سوائیوں کی فتنے سے بچے آوارہ ہو رہے ہیں. ان کو کہیں کہیں صدیق عمر کی بہت زیادہ باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ تقابل میں سرکار مولا کائنات کو لے کے آتے ہیں، سمجھیں وہ موازنہ کرتے ہیں، ترازو کے ایک پلے پر صدیق عمر کو رکھتے ہیں، پھر ایک پلے پر مولا علی کو بولتے ہیں. ممانعت ہمارے جماعت اہل سنت میں جو ممتاز فیصلہ ہے صدیق و عمر و عثمان و علی ترتیب کے ساتھ میں ہمیں اس اعتقاد کی راہ کا مسافر بننا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی جب پیدائش ہوئی نا تو یہ بڑے، ان کے باپ کا نام تھا خطاب، اور یہ آگے جا کر کے خطاب کے جو پردادا تھے وہ جناب ہاشم تھے، جو وہ ہاشم جن کے بیٹے کا نام عبد المطلب تھا، ان کے پوتے کا نام عبداللہ تھا، ان کے پر پوتے کا نام آمینہ کا لال. حضور سے ان کی شاخیں جا کے مل رہی اوپر جا کے، ان کے باپ کا نام خطاب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں مکے میں آئے اس شہر میں یہ پیدا ہوئے. حضور کی پیدائش کی جگہ کدھر ہے؟ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کی جگہ ہے جہاں حجاج کرام نے دیکھی ہوگی. وہ جو ایک کبری ہے، غار کا راستہ ہے جو عزیزیہ، مینا، مزدلفہ، عرفات جاتا ہے، اس سے پہلے شیب ابی طالب کے بغل میں حضور کی پیدائش کی جگہ ابھی موجود ہے. اللہ اس زمین نور کی برکتوں سے ہمارے قلب کو روشن فرماتا ہے. اور سرکار عمر فاروق اعظم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپ مکہ شریف سے باہر آئے، وہ جو زمزم ٹاور ہے اس کے بغل میں دارالتوحید بلڈنگ ہے، اس کے بغل میں مقبرۃ الشیبکا ہے، وہیں سے ٹیکسی ملتی ہے طائف کے لیے اور جدہ کے لیے. اس کے برج کے اوپر سے چلے جائیں گے تو آگے بن لادن مسجد ہے، ابھی آپ وہیں پہ کھڑے رہیں جہاں زمزم ٹاور ہے، سب سے اونچی بلڈنگ ہے، اس کے بغل میں دارالتوحید بلڈنگ ہے. اسی بلڈنگ کے آگے جائیں گے تو آپ کو ایک راستہ ملے گا جس راستے کو شار خلیل کہتے ہیں، جس راستے کو طریق خلیل کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے. اس کے آگے کے ایریے کو مسفلہ کہا جاتا ہے. مسفلہ بڑا پرانا نام ہے، آپ خوش ہو جائیں گے. اسی مسفلہ محلے میں ابراہیم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے. اور بولنے کا آتا ہے بتا دو، اسی مسفلہ محلے میں حضور کے چچا مدینے کے گورنر، ناظم مدینہ، حاکم مدینہ حضرت سید الشہداء سرکار امیر حمزہ بھی رہا کرتے. اسی مسفلہ محلے میں سرکار صدیق اکبر بھی رہا کرتے. اسی مسفلہ محلے میں سرکار عمر فاروق اعظم بھی رہا. جہاں آپ کا مکان تھا، میں نے مکان کی جگہ دیکھی ہے، وہ مکان تھوڑی سی اونچائی پر تھا، وہ پہاڑی نما کی جگہ تھی، اس لیے اس کو جبل عمر کہا جاتا. وہیں پر آپ کا مکان 2010 میں نے دیکھا تھا جہاں سرکار عمر فاروق اعظم رہا کرتے تھے. پیدا ہوئے، بڑے دگج ہوئے، بڑے بہادر تھے اور بہت ہی نڈر بے باک قسم کے دگج اور پریشر والے انسان تھے. پنچایتیں توڑ دیا کرتے تھے، جہاں کسی کی نہ چلے وہاں عمر کی چلا کرتی. بڑا دبدبا تھا، بڑا تنتنا تھا، بڑا غرہ تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسلام لانے سے پہلے میں نے ان کے لیے جو کہا وہ اسلام لانے کے بعد کی صورتحال کو دیکھا. معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپوزیشن جماعت میں دو بڑے مشہور لوگ تھے. ایک کا نام تھا عمر جس کے باپ کا نام تھا خطاب، ایک کا نام تھا عمر جس کے باپ کا نام تھا ہشام. اسی کو آپ اپنی مبارک زبان سے ابو جہل کہتے.
اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اس کے بعد کا نام تھا ہشام، اور یہ بڑا قابل تھا، عقل مند تھا، اس لیے اس کا ٹائٹل تھا ابو الحکم۔ ابو الحکم، عقل مندی، دانائی، فہم، فراست کا باپ۔ آپ خوش ہو جائیں گے، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کسی نے کہا یہ بات ابو الحکم نے کہی ہے، حضور مسکرائے، فرمایا وہ ابو الحکم کہاں ہے، وہ تو ابو جہل ہے، دنیا اس کے اصلی نام کو بھول گئی، تمہارے منہ سے کیا نکلی وہ بات ہوگی۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا وہ تو ابو الحکم ہے، ابو تو ابو جہل ہے، ابو الحکم کہا، اتنا کہا۔ اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اور عمر کا نام عمر بن خطاب تھا، فاروق اعظم نہیں، اعتماد مصطفیٰ ابھی یہ نام نہیں۔ یہ دو عمر نام کے حضور کی اپوزیشن جماعت میں بڑے مشہور تھے، ان سے بڑا خطرہ رہتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں 39 کسی ایک کتاب میں 40 لکھا تھا، ابھی 39 پر بات کرتے ہیں۔ 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ وہ سابقون الاولون میں شامل ہیں، نہ کوئی معجزہ دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی حضور کی ذات سے ذہن کو عاجز کرنے والی کوئی صورتحال کا سامنا ہوا ہے، بس انہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے، دل قربان کر۔ اگر کہو تو ایک غزل کا شعر پڑھ دو، بڑے مبارک رسیے لوگ بیٹھے ہوئے۔ کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی، کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کے، رسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ یہ حضور کا حسن، کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کے، رسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک۔ حضور کے حسن کے بارے میں شاعر نے کہا جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار ملے، جس میں اطہر ہے لطیف نازک، جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے۔ کیا شان ہے میرا، سبحان اللہ۔ حضور کی شباہت، حضور کی صورت پر گفتگو سنا کرو، کتابوں میں اور موبائل میں علماء کرام سے سنا سماعت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزیشن میں تھے، حضور نے دعا مانگی تھی، آپ کو یاد ہے؟ ریورس کرتا ہوں، میرے آقا نے دعا میں کیا کہا؟ اے میرے مولا، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دو عمر میں سے ایک کو دے دے۔ حضور نے دعا مانگی۔ ایک روایت میں کہ صرف عمر فاروق اعظم کا نام لیا، اور بھی روایت حضور کی دعا کے جن کے سنے، اے میرے مولا، میں آسان بات کرتا ہوں، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، دو عمروں میں سے ایک عمر کو دے دے تاکہ تیرا دین اسلام قوت پا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بڑی مشہور بات ہے، ماں بہنوں کو بھی یاد ہے، برکت کے لیے سن لیں، بہت ساری باتیں لیکن پھر بھی دل کہتے ہیں سنا دو۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ندوہ ایک ایریے کا نام تھا جو مکہ شریف میں ہے، اور باب فہد سے آپ انٹری کریں گے تو اس کے بائیں طرف کا علاقہ ہے، اسے ندوہ کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر یہ لکھنؤ میں ندوہ ہے، وہ سارے کام صبح ایسے ہوتے ہیں، سمجھے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازش رچی ہوئی، ابو جہل بیٹھا تھا، مکے کے بڑے بڑے روسا دبک جس نے لوگوں کو بلایا، اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یمن کی چادر سے میں اس کے لیے جبہ بنواؤں گا، یمن کی چادر میں اسے اوڑھنے کے لیے دوں گا، ریشمی چادر سے اس کے جبے بنواؤں گا، اور اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا جو محمد کے سر کاٹ کے لائے۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نے کہا ریشم کی چادر سے جبے بنواؤں، یمن کی چادر اسے اوڑھنے کے لیے دوں گا، اور 100 اونٹ اس کو انعام میں دوں گا جو آج عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے میرے پاس لائے۔ اتنا سننا تھا، وہیں پر بیٹھے تھے عمر بن خطاب، ابھی فاروق اعظم نہیں ہوئے، عمر بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، تلوار اپنی جیب سے یعنی میان سے نکال لی، اپنے ہاتھ میں لے لی، اور خوش ہو کے نکلے تھے کہ اس انعام کا میں حقدار ہوں۔ عمر کو کیا پتا، اس سے بڑی نعمتیں تو جنت میں ان کے لیے رکھی ہوئی۔ آج پتا چلے گا کہ حسن مصطفیٰ کو دیکھیں ادب کی نگاہوں سے۔ عمر فاروق اعظم آگے بڑھے تو یہ مشہور بات ہے کہ جناب نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ بولے عمر کدھر؟ تو بولے کہ یار وہ کسی کہانی میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دھرم ہے نا، میں آج کہانی ختم کر دوں گا، ان کا سر قلم کر دوں گا، مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے تیور میں نکلے۔ نعیم بن عبداللہ نے ایک بات کہی
بولے عمر محمد کے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بولے کیا مطلب؟ بولے تیری بہن. آپ بہن کا نام سن کے سبحان اللہ. بولے تیری بہن جس کا نام فاطمہ ہے اس نے اسلام کو دیا. یہ بات یاد رکھنا کہ عمر فاروق اعظم کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب اور ان کا نکاح جن کے ساتھ ہوا تھا، جس کے نکاح میں وہ آئی تھی، ان کا نام تھا سعید بن زید. یہ عمر فاروق اعظم کے بہنوئی تھے. سمجھ رہے؟ ارے چل اپنے گھر کی خبر لے، محمد کے گھر کی بات کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سننا تھا. عمر فاروق اعظم کا تیور تو کم نہیں ہوا، جلال کم نہیں ہوا، غصہ کم نہیں ہوا، لیکن راستہ تبدیل کر دیا. گھر جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے. اس وقت دروازہ بند تھا. اندر آپ کے بہنوئی سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہم اے سی میں نہیں بیٹھ پاتے، کولر میں نہیں بیٹھ پاتے، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن کو اٹھا کے 3 آیتیں نہیں پڑھ پاتے. اور وہ پتوں پہ لکھے ہوئے قرآن پڑھا کرتے، چمڑے پہ لکھے ہوئے قرآن کو چومتے تھے. مخدومہ فاطمہ بنت خطاب سعید بن زید تشریف فرماتے، قرآن کی ہے اور وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی آواز ہلکی ہلکی باہر آ رہی تھی. عمر فاروق اعظم نے ایک لات ماری دروازے پر تو زور سے آواز آئی. اندر سے آواز آئی، کون؟ ہاں میں عمر ہوں. اب دقت بتاؤ. انہوں وہ جو پتوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی آیتیں تھی اسے چھپا دیا اور دروازہ کھولا. جی میرے بھائی بڑے غصے میں ہو، یہاں کیسے آتا ہو؟ عمر فاروق اعظم نے جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ ابھی تم دونوں کیا پڑھ رہے ہو؟ تو بہن نے کہا آپ کو اس سے کیا؟ سوال آپ کو اس سے کیا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو آواز مجھے ملی ہے وہ آواز کسی سے. تو آپ کی بہن نے کہا کہ وہ آواز کلام الہی ہے، اللہ کے کلام کی آواز. سبحان اللہ. اللہ کے کلام کی، وہ کلام جو آمینہ کے لال پر نازل ہوئی. دنیا کا سب سے لطیف جسم، سب سے عظیم کتاب کا بوجھ برداشت کر سکتا. بابا فرید سرکار سے پوچھا گیا کیا حضور کے جسم کا سایہ تھا؟ کہتے نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حضور کے جسم سے زیادہ لطیف چیز اللہ نے کوئی بنائی ہی نہیں. شاعر نے کہا تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی تو ہدے تو نے ملا دی حوض کوثر سے بنی. تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی تو ہدے تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی. اور نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا، نسیم صبح کی جامع تلاشی، نسیم صبح کی جامع تلاشی دی گئی جس دم تو گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے. خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا رسول ملا جس کا نام لیا جائے تو دل کو ٹھنڈک ملا. خدا کی قسم پتھر دل بھی حضور کے ذکر سے محبت کرتا ہے. میرے آقا کی ذات پر اترنے والی قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے عمر فاروق اعظم صاحب کو فرمایا مجھے وہ چیز دکھا جو تم پڑھ رہے تھے. فرمایا نہیں ابھی تم اس لائق نہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. بہن نے کہا کہ اے عمر تو نے صحیح سنا. عمر فاروق اعظم کو جلال پڑھتے فرمایا کہ تمہاری ہمتیں کیسے پڑی کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے محمد کا دامن تھام لیا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ فیصلہ پروردگار. جب مارا نا اپنی بہن کو تو بانوئی سامنے آ، تلوار سے تو نہیں مارا لیکن مکوں سے جب مارنا شروع کیا تو بانوئی سے ہی نہیں زیادہ. خبردار یہ میری بیوی ہے، اس کو ہاتھ میں لگانا، باتیں مجھ سے کرو، مرد ہو تو مجھ سے باتیں کرو. عمر فاروق اعظم کا تیور چڑھا ہوا تھا. آپ نے کئی مکوں کی بارش اپنے بانوئی کے سر کی. بانوئی بس حضور کے اخلاق کی تعلیم کے زیر اثر تھے، وہ خاموش تھے لیکن پٹتے رہے. بہن نے دیکھا کہ میرے شوہر پٹ رہے ہیں تو بہن پھر سامنے آئی اور بہن نے کہا خبردار میرے شوہر پہ ہاتھ نہ اٹھانا. عمر فاروق اعظم نے جب لات ماری تو ان کی بہن دروازے کے قریب جا کے گری اور دروازے کی یا دیوار کی کون سے سر پھٹ گیا. سرکار عمر فاروق اعظم کی بہن نے ایک جملہ کہا تھا، اے عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے نا اسی خطاب کی میری بیٹی. بس مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے دنیا لالچی دنیا کا دامن تھام رکھا ہے، میں نے آمینہ کا لال کے دامن سے نام. سن میرے بھائی سن، میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن حضور کا دامن نہیں دے سکتی.
ایک ایسا اعلان تھا عمر فاروق اعظم کے دل پر تھا. آپ زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے سر پہ رکھ گئے. سوچنے لگے آخر محمد کون ایسا جام اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پلا دیتے ہیں جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کا نہیں. اللہ اکبر. آپ نے اتنا کہا ہے میری بہن وہ جو قرآن پڑھ رہی تھی مجھے وہ دکھا دو. میرے دل میں تھوڑی سی محبت پیدا ہو گئی. آپ کی بہن نے کہا نہیں وہ قرآن کی آیتیں پاک ہیں تم ناپاک ہو وہ قرآن تو نہیں کیا جا سکتا. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے بہن کے گھر پہ غسل فرمایا گھر سے کپڑے منگوائے اور پھر مخدومہ فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی پتوں پہ لکھی ہوئی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. سرکار عمر فاروق اعظم نے اسے آنکھوں سے لگایا پھر اپنی تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ اے میری بہن فاطمہ سچ بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے میں کس گھر میں ہے. فرمایا نیت صحیح ہے. فرمایا ہاں میری نیت صحیح ہے. تو کہا حضور کا پتہ نہیں ہے. کہا کہاں پر ہے؟ کہا کعبہ شریف کے قریب میں دو پہاڑیاں ہیں جس کو صفا اور مروہ کہا. صفا پہاڑی سے جب تم مروہ کی طرف جاؤ گے جہاں پر حاجی دوڑ لگانا شروع کرتے ہیں اس کے قریب میں دائیں طرف ایک دروازہ ہے. اس دروازے سے تم باہر نکل جانا. دروازے سے قریب سے باہر نکل جانا 10-20 قدم چلو گے تمہیں چھوٹا سا مکان ملے گا. اگر کوئی میرے دوست سے پوچھنا کہ ارقم کا مکان کدھر ہے جناب ارقم کا مکان کدھر ہے تو یہ نماز کو تو پوچھ لینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں تشریف فرما. کتنا سننا تھا جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کیا اور جب سفر کرتے تھے تیز قدموں کی آواز جناب ارقم کے مکان کے اندر گئی تو خوش ہو جاؤ کہ ان سے پہلے حضور کے چچا سید الشہداء سرکار امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان غلاموں کے کانوں میں کسی کے پیر کی آواز پہنچی امیر حمزہ کھڑے ہو اور آپ نے دروازے کی سوراخ سے باہر دیکھا تو عمر فاروق اعظم کا تیور بڑا عجیب و غریب تھا تلوار لیے ہوئے. بولے آقا عمر آ رہا عمر آ رہا. پھر آپ نے خود ہی کہا جناب ارقم سے عمر آ رہا ہے تیور بڑا خراب ہے آنے دو. اگر اس کی نیت اچھی ہوئی تو اس کا استقبال کروں گا اور اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن ماروں گا. یہ کام جناب امیر حمزہ نے تو نہیں کیا لیکن حضور نے اپنے اخلاق کی تلوار سے عمر کے نفس کی گردن. جیسے سرکار عمر فاروق اعظم سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کے قریب آئے اسلام نہیں قبول قریب آئے حضور نے اتنا کہا حضور نے اتنا کہا آنے دیجیے عمر کے ارادے کرنا. جیسے عمر فاروق اعظم قریب آئے اور میں حضور دروازہ کھولوں سرکار امیر حمزہ حضور کے چچا دروازہ کھولا. حضور کو دیکھا تو حضور نے جملہ کہا عمر کیا ہے آواز ایسی ہے سبحان اللہ دور و نزدیک کے سننے والے ہوتا. عمر اپنے گھر میں بھی ہوتے تو حضور کی آواز پہنچتی. اتنی پیاری اتنی جازب اتنی مقناطیسیت سے بھری حضور کی آواز تھی. میرے آقا فرماتے عمر کیا بات کیا چاہتے کیا چاہتا. عمر فاروق اعظم نے تلوار زمین پر پھینک کے فرمایا حضور کلمہ پڑھنا چاہیے. کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا نعرہ عمر فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کے لیکن میرے گھر میں کتاب ہے میرے پاس کتاب ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جیسے عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ آقا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یہ نعرہ کسی صحابی نے نہیں خود حضور نے لگایا. وہ نعرے کیا تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا بلا کے بولے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نعرے حضور کی زبان سے زبان مبارکہ سے پہلی مرتبہ ظاہر ہوئے کب جب عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. حضور بھی خوش صحابہ بھی خوش. مکے کی وادیاں گونجی ہی تھی حضور کے غلاموں کے نعرے سے. جناب جبریل آ گئے جانتے ہو نا بھائی تو سبحان اللہ. جناب جبریل آ گئے اور آ کے حضور سے کہنے لگے آقا عمر نے اسلام قبول کر لیا. میرے آقا فرماتے ہاں یہ ساری خوشی عمر کی اسلام قبول کرنے کی. سبحان اللہ. کیوں کیا کہا تھا شاعر نے کچھ لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. گلشن میں بدلنے کو ہے جلتا ہوا صحرا محبوب خدا سوئے عمر دیکھ رہے ہیں. گلشن میں بدلنے کو ہے جلتا ہوا صحرا محبوب خدا سوئے عمر دیکھ رہے ہیں. سرکار عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا. حضور کے غلاموں نے نعرے لگائے. جناب جبریل نے کہا تھا سبحان اللہ کہیے گا فرمایا آقا جتنی خوشی زمین پر منائی جا رہی ہے اس سے زیادہ خوشی آسمان پر منائی جا رہی ہے.
سید ٹھہر جائیں، ایک سوال آپ کے سامنے، حضور نے کیا کہا تھا؟ میرے مولا دو عمر میں سے ایک کو دے دے، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ انعام عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے حصے میں انعام کیوں نہیں آیا؟ صوفیہ کی مجلس میں یہ سوال آیا، ابو جہل کے حصے میں یہ انعام کیوں نہیں آیا جبکہ حضور نے دونوں کے لیے دعا کی؟ سمجھے؟ دو بات ہے۔ صوفیہ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے یہ نعمت ابو جہل کے حصے میں اس لیے نہیں آئی، عمر بن خطاب کے حصے میں آئی، عمر بن ہشام کے حصے میں نہیں آئی، اس لیے کہ تھے تو دونوں اپوزیشن میں حضور کے، دونوں غیر تھے، اپنے نہیں تھے، لیکن عمر حضور کے دشمن تھے، ابو جہل حضور کا بے ادب تھا۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ اسلام مذہب میں بدعملی کی گنجائش ہے، بے ادبی کے لیے روشن دان بھی نہیں۔ بدعملی کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن بے ادبی کے لیے ایک روشن دان بھی، ایک کھڑکی بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری بات سنیں، حضور نے جب دعا مانگی ہے ایک دن پہلے حضور کی زبان پر جملہ کیا ہوتا تھا؟ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دو میں سے ایک کو دے دے، ایک کو دے دے، ان دو عمر میں سے ایک کو دے دے تاکہ دین کی عمر بڑھ جائے، دین کی عمر بڑھ جائے۔ معلوم ہے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ نا نا نا، حضور نے اس کو پلٹا، حضور نے جب بھی کہا یہ کہا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ صوفیہ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم کو اسلام اس لیے ملا کہ حضور نے دعا میں ان کا نام پہلے لیا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا اب، رسی گلے میں ڈال، رسی سے مراد حضور کی زلف ہے، یہ حضور کی ذات پر وارے ہوئے، قربان ہو گئے، رسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ سرکار عمر فاروق اعظم نے پہلی مرتبہ معلوم ہے حضور سے فرمایا کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے رسول ہیں، آپ ایک سچے خدا کی پرستش کرتے ہیں، قرآن حق ہے، تو چھپ کر کے نمازیں پڑھنا کیا مطلب؟ 13 عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور تقریباً 2 روایتیں 39 یا 40 40 یا 39 کے آس پاس عمر فاروق اعظم 40ویں مسلمان مرد تھے، 13 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا، اے اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں تو چھپ کر کے نماز نہ پڑھیں، چلیں کعبے کے سائے میں کھل کر کے اللہ کے ایک ہونے کا ہے۔ تو بچوں کھیل نہیں میرے بھائی، ہم تو سفر میں ٹوپی جو ہے نیچے رکھ لیتے ہیں، پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی صورت میں پڑوس کو یہ نہ پتا چلے فلائٹ میں ٹرینوں میں یہ مسلمان بیٹھے ہو، ہمارا ہاؤ بھاؤ اس طریقے سے رہتا ہے کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ یہ مسلمان بھی ہے۔ ساری شناخت ہم مٹا کے سفر کرتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا پھر چھپ کے عبادت کیسی؟ چلے حضور میرے آقا فرماتے ہیں چلو سبحان اللہ کے، جب میرے آقا آج پہلی مرتبہ کھل کر کے کعبے کے آنگن میں جسے آپ مطاف کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، حضور کے غلاموں کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ حضور جب چل رہے تھے تو حضور کے دائیں طرف صدیق اکبر چل رہے تھے، سفتی کے طور پر، ذرا محبت سے بولیے گا، حضور کے بائیں طرف عبد الرحمن بن عوف چل رہے تھے، اور بالکل حضور کے قریب میں سید الشہداء سرکار امیر حمزہ چل رہے تھے، اور حضور کے آگے آگے ننھے ننھے قدموں سے سرکار مولا علی چل رہے تھے، اور مولا علی کے آگے آگے ننگی تلوار لے کے عمر فاروق اعظم چل رہے تھے اور کہہ رہے ہیں مکے والوں ہے کوئی جو اپنی عورتوں کو بیوہ کروا دے، آ جائے میرے ساتھ، ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروا دے، ہے آ جائے میرے ساتھ، ہے کوئی جو اپنے گھر کے آشیانے اجاڑنا چاہتا ہو میرے سامنے آ جائے، میں نے محمد کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اور آج اللہ کا رسول کعبے کے سائے میں کھل کر کے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتا ہے۔ ابو جہل اینڈ پارٹی کے حوصلے پست ہو گئے، نفس اور شر جو ان کی قسمت میں تھا وہ ان پر اور غالب آ گیا، حضور کی دشمنی میں ان کو چرک پہ چلے گئے، لیکن عمر فاروق اعظم سبحان اللہ کتنی بڑی شان پائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق الفعل میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ حق ملا۔ بہت تھے تو دبنگ، شاعر بہت بڑے، خود شعر کہتے بھی تھے اور بڑوں کے شعر سنتے بھی تھے، یہ ان کی فطرت تھی، ان کی خاصیت تھی، ان کی صفت تھی، اور بڑے پاورفل انسان تھے، بڑا دبدبا تھا عمر فاروق اعظم کا۔
لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو حضور کے غلام بن گئے، حضور کی غلامی اختیار۔ معلوم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینے پاک آئے نا، جب عمر فاروق اعظم مکے میں تھے سارے صحابہ نے چھپ چھپ کر کے مکے سے مدینے گئے۔ آپ خوش ہو جائیں، سارے صحابہ چھپ چھپ کر کے مکے سے گئے مدینے تک کے لیے، جو سفر کیا جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں ہجرت کرنا، جس کو کہتے ہیں کوش کرنا، یعنی پانی سے چھپ چھپ کر کے جودھ پور چلے جانا، یہ تو چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے۔ سرکار کے سارے غلام مکے سے مدینے گئے تو چھپ چھپ کر کے گئے، لیکن سرکار مولا علی فرماتے واحد ایک ایسی ذات عمر فاروق اعظم کی تھی جس نے کھلا کھلا ہجرت فرمائی، خبردار جس کو اپنی جان پیاری ہو میرے سامنے مت آئے۔ آج خطاب کا بیٹا عمر نبیوں کے سردار کا غلام بن کے اعلان مکے سے مدینے جا رہا۔ سرکار عمر فاروق اعظم مدینے شریف کے حضور کے پاس رہتے تھے، اور جب حضور نے مواخات قائم کیا، مواخات کیا ہے؟ بھائی چارگی، مدینے اور مکے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مدینے والے فلاں تمہارے پاس کتنے کھیت ہیں؟ تو وہ کہتے میرے پاس 2 بیگھے کھیت ہیں۔ تو حضور فرماتے تھے کہ تمہارا ایک بھائی مکے سے میرے ساتھ آیا ہے، 1 بیگھا کھیت اس کو دے دو، 1 بیگھا کھیت تم رکھو، اسے مواخات ہے۔ حضور میں تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ بولے حضور میری 2 بیویاں ہیں۔ تو حضور فرماتے 1 بیوی کو طلاق دے دو، 1 بیوی کو اپنے اس مکے کے مہاجر بھائی کو دے دو، اور 1 بیوی تم رکھ لو۔ اس سے حضور نے مواخات بھائی چارگی قائم کی۔ عمر فاروق اعظم حضرت قطبان کے حصے میں مواخات ان کے حصے میں آئے، اور پھر آپ نے تھوڑی بہت مارکیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور مکہ شریف سے مدینے پاک جب آپ آئے تھے تو ان کے گھر کا پتہ یاد کر لیں، مدینے جائیے گا جب کبھی انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ جائیے گا، یہ نیت کر لیں، نیتوں پر تو بڑا کام ہو رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ پیسے نہیں ہے میں جانتا ہوں، مہنگائی ہے، لیکن جب حضور بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے، حضور بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب مکہ شریف جائیے گا تو مکہ شریف میں حضور کی گنبد خضرا کے قریب میں 3 نمبر حمام خانے کے سامنے جہاں غمامہ مسجد ہے، صدیق اکبر کے نام کی مسجد ہے، غمامہ اور مسجد صدیق قریب ہے، اس کے دائیں طرف جائیے گا تو تھوڑے سے فاصلے پر ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس گھر کے اندر عمر فاروق اعظم کا مکان تھا، جس مکان میں عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضور کی بیوی ہم سب کی ماں مخدومہ حفصہ کی پیدائش ہوئی تھی مکے میں، لیکن نشو نما ان کی وہی ہوئی تھی، پرورش مبارکہ ان کی وہی ہوئی تھی۔ قریب میں مولائے کائنات کا مکان تھا، تھوڑے سے فاصلے پر سرکار عثمان غنی کا مکان تھا، پھر ایک کبری ہے، اس کے آگے چلے جائیں گے تو مسجد بلال ہے، نام سن کے سبحان اللہ ہے، مسجد بلال ہے، اس کا تعلق بلال حبشی کے مکان سے تھا؟ نا اس کا تعلق ان کے مکان سے نہیں تھا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ سرکار بلال حبشی اسی مسجد بلال کے قریب بیٹھ کر کے کھجوریں بیچا کرتے، لیکن کھجوریں ان کی بکتی اٹھتی نہیں تھی بھائی، دکان بڑی کمزور تھی، وہ بیٹھتے تھے پورے ٹھیل لگا کے بیٹھتے تھے، ہے کوئی جو مدینے کی تمور لے لے، کھجور لے لے، تمور کھجور کو بولتا ہے، کوئی ان کی تو کوہنی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا بلال کیا کر رہے ہو؟ بولے آقا بڑی دقت ہے میرے ساتھ۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں حضور یہ سب بڑے بڑے ادھوگ پتی لوگ کھجوریں بیچ رہے ہیں اور میری تو کھجور بکتی ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ حضور زمین پر بیٹھ گئے، بلال حبشی کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھایا، حضور سرکار امام حسین کے شہزادے ہیں، مدینہ شریف انہوں نے بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا بلال کی کھجور ایک جو صبح کو کھائے گا وہ دن بھر نظر بس سے محفوظ رہے گی۔ ہمیں اتنا کہنا تھا میرے آقا کا کہ دھڑا دھڑ کھجوریں بکیں۔ اس زمین کا تعلق بلال حبشی کے نام سے ہوا، بعد میں ترکیوں نے خلافت عثمانیہ کے دور پہ وہاں پر ایک مسجد بنوا لی۔ چلیں گے انشاءاللہ، چلیں گے، بولے نا بھائی چلیں گے، مسجد بلال دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ نہیں ملے گی تو کیا ہوگا پھر؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک گئے۔ اللہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں گم ہو جانے کا مطلب جنت میں ٹہلنے کے مترادف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے عمر فاروق اعظم اسی مبارک گنبد خضرا کے 3 نمبر حمام خانے کے سامنے رہتے۔ سرکار عمر فاروق اعظم تقریباً 3.5 پونے 4 سال تک حضور کے وصال ظاہری کے بعد
سرکار صدیق اکبر مسلمانوں کے پی ایم بنے. ہمارے اعتقاد میں شامل ہے خلیفہ اول صدیق اکبر. ہاں تو بڑا کہ بولو خلیفہ اول صدیق اکبر ہمارے عقیدے میں شامل ہے. جماعت اہل سنت کا ممتاز یہ فتویٰ ہے, ہم اسی کے فالوور ہیں. ٹھیک ہے, جناب سرکار صدیق اکبر ان کی وصال اقدس کے بعد مسلمانوں کے قافلے کی جو لگام تھی جسے آپ زمام بولتے ہیں وہ عمر فاروق اعظم کے حصے میں آئی. عمر فاروق اعظم کی دو بات سنیں. عمر فاروق اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت دے رکھی تھی, ہم تو کتنی نگاہوں میں پاور دے رکھی تھی اللہ نے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ سن لیں, تب نہ ان کے دور میں نے 25 سال پہلے اپنی ڈائری پہ عمر فاروق اعظم کی سیرت سنی پڑھی تھی تو کاغذ پہ لکھا تھا عمر فاروق اعظم کے دور میں 1086 شہر فتح ہوئے. سکندر اعظم جو مقدونیہ کا الیگزینڈر تھا جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں لوگ, سمجھے, اس کے مرنے کے 5 سال کے بعد اس کی حکومتیں بکھر گئی اور آج 1400 سال کے بعد ہم سب بیٹھ کے باوجود عمر فاروق اعظم کا نام لیں. ایک کرامت ہے سرکار عمر فاروق اعظم کی. نگاہ کتنی تیز تھی بتا دوں, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا اور یہ کشمیر سے کنیا کماری کا جو فاصلہ ہے 4000 کلومیٹر کا نہیں ہے, 35 کے اندر ہوگا میرے حساب سے, ورنہ آپ میپ پہ دیکھیے گا, میں جملے واپس لے لوں گا. یہ 3-3.5 ہزار کلومیٹر کی لمبائی والے اس ملک میں اگر حکومت مل گئی تو پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود اپنی پیٹھ پر کبھی کبھی پانی کے کو چھاگل میں بھر کے غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے. آج ہم ہوں کہ مؤذن ہوں کہ امام ہوں, صدر صاحب ہوں کہ سیکریٹری صاحب ہوں, ٹرسٹ ہوں, وہ مسجد کے وضو خانے پہ کھڑے ہو کے ہم بولتے ہیں بھائی وہ مانگی کدھر گیا بھائی مانگی, جی صاحب کیا بات ہے, وہ یہ لوٹا گرا ہوا ہے, تم نے اڑایا نہیں, اس کو میں نے ظہر میں دیکھا تھا پڑا ہوا تھا, کام نام تم صحیح نہیں کرتے تو باہر کر دوں گا میں. وہ جی صاحب میں اٹھا رہا ہوں. باقی صاحب سے ہماری کمیٹی کے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں, حالانکہ انہیں پتا نہیں کہ یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. سنیں آپ, سرکار عمر فاروق اعظم کی آتے کریمہ کی اپنی پیٹھ پر پانی کا چھاگل لے کے مدینے کے غریبوں کو کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے. جب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے, فاتح روم تھے, فاتح کسرا تھے. میں نے کسرا کے محل کو بہت قریب سے دیکھا, بار بار دیکھا, اور میں نے کہا اے کسرا کی فوج, تو نے حضور کے غلاموں کو سلام کی. قریب میں نہر دجلہ ہے. عمر فاروق اعظم کے دور میں کسرا فتح ہوا, ایران کی دارالحکومت کا نام ہے, جو اب عراق میں بغداد شہر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور قریب میں نہر دجلہ ہے. نہر دجلہ کے اس پار حضور کے غلام تھے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بن وقاص, اور حضور کے غلام پانی کی لہروں کی وجہ سے ادھر سے ادھر نہیں آ رہے تھے, اور سامنے کسرا کا محل مسکرا کر کے ان کو بلا رہا. افسوس لمبی لائف گزر رہی تھی, ساتھ بن وقاص کو جلانا گیا. بولے کب تک ان لہروں کا انتظار کیا جائے, کب تک پانی کے کم ہونے کا انتظار کیا جائے گا, ہم حضور کے غلام ہیں. حضور ہم تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے والے لوگ ہیں حضور کے نام پر. ہم نے طاقت جب بھی جنگیں لڑی ہیں اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں, حضور کی محبت کی بنیاد پر نہیں. اے میرے غلاموں, آ جاؤ اس نہر دجلہ کو ہم ایسے ہی گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کے کراس کریں گے. معلوم ہے ہاتھی ڈباؤ جھیل تھی وہ, آپ چل کے دیکھیں نہر دجلہ کتنی گہرائی بنی. اس وقت ساتھ بن وقاص نے اپنا گھوڑا نہر دجلہ میں چھوڑا, اور جیسے گھوڑے کو فرمایا کہ جس کو ڈر لگے واپس چلا جائے, جس کو حضور سے محبت ہو میرے ساتھ ساتھ آئے. معلوم ہے نہر دجلہ کی لہروں پہ حضور کے غلاموں نے گھوڑے دوڑا دیے. وہیں پر کھڑے ہو کر کے قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا دی, وہی کا شعر ہے جو مدائن سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ کے قریب ہے. معلوم ہے سارے حضور کے غلام ساتھ ہی وقاص کی کمانڈری میں نہر دجلہ کے اس پار سے اس پار ہو گئے. تو ساتھ ہی وقاص نے کھڑے ہو کے کہا تھا کوئی چھوٹا تو نہیں, کوئی پانی میں گرا تو نہیں, کسی کا سامان تو نہیں غائب ہوا, کسی کی زرہ لوہے کی بنیاد تو غائب نہیں ہوئی, کسی کی خود لوہے کی ٹوپی تو نہیں غائب ہوئی. سب نے کہا نا 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 حضور سب کچھ موجود ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اے ساتھ وقاص میرے ساتھ دھوکا ہو. کہا کیا؟ کہا میں جب نہر دجلہ پار کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک کٹورا تھا, افسوس پانی کی لہروں میں وہ کٹورا کہیں گر گیا,
اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کے اس بھیجے ہوئے منتخب لیڈر کو جلانا ہے. سعد بن وقاص کو آپ نے اپنا چہرہ پلٹا اور نہر دجلہ کی ساحل کے کنارے پہ کھڑے بولے اور نہر دجلہ تجھے پتا نہیں کہ تیری پشت پہ حضور کے غلام گزرے اور شکایتیں ملی ہے کہ ان کا ایک کٹورا تیری پیٹ میں تیری کوکھ میں کہیں ڈوب نہ ہو. سن اگر وہ کٹورا واپس نہ ہوا تو تیری شکایت حضور کی بات کا. سعد بن وقاص نے نہر دجلہ سے کہا اگر وہ میرے آقا کے غلام کا کٹورا واپس نہ ہوا تو تیری شکایت مدینے والے سے کی جائے. اتنا سننا تھا خدا کی قسم زمین نہر دجلہ سے وہ پانی کا کٹورا باہر نکلا اور کنارے آ گیا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دیکھتے کتنا آتے فاروق اعظم اذان کا وقت بھی آپ باوضو بیٹھے ہوئے سن لیں دقت نہیں ہو رہی. ایک بات ماشاءاللہ یہ برکت کی بات ہے. عمر فاروق اعظم دیکھتے کیسے تھے. آپ کی شہادت کے بعد سرکار صدیق اکبر کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے جب پیر بنے فاروق اعظم نا تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں تھا. کہاں پر؟ وہی 3 نمبر حمام خانے کی قریب جو ان کا گھر ہے بیٹے علی کا گھر. کہتے میں سو رہا تھا میں نے خواب کیا دیکھا میں حضور کے دور میں ہوں. دور تو یہ بھی حضور کا ہے سبحان اللہ. سمجھے پہلے آپ کو یہ باتیں بتانا. سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دور حیات مصطفیٰ میں ہوں حضور کے حیات میں ہوں. حضور کا دور حیات ہے ظاہری طور پر حضور ابھی موجود ہے میں حضور کے سامنے ہوں اور مسجد نبوی شریف سے اذان کی آواز آئی. عمر فاروق اعظم کا دور خلافت. لیکن سرکار مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضور کا دور خلافت حضور ابھی اپنے غلاموں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. جیسے ہی مسجد نبوی شریف سے فجر کی اذان کی آواز آئی ہم اپنے گھر سے نکلے حضور کے غلام اپنے گھروں سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک گھر سے نکلے اور آپ مصلی پہ تشریف لائے. میں نے خواب دیکھا کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ حضور نے فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو حضور کھڑے ہو گئے. حضور نے اللہ کی تعریف کی اور پھر حضور نے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینی شروع کی خواب ہی میں. ویسے ہی مولا علی فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت حضور کی مسجد میں کانپتے ہوئے ڈلیے میں ایک برتن میں کھجوریں لے کے آ گئی. جیسے وہ کھجوریں لے کے آئی نا تو سرکار مولا علی کہتے ہیں حضور نے پوچھا اماں جان کیا کرنے آئی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اے آمینہ کے لال نبیوں کے سردار میرے پیڑ کا پہلا پھل ہے یہ کھجوریں میرے پیڑ کی پہلی نہیں ہیں پکی ہوئی ہیں میری کھجور کی پہلی فصل ہے میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آئی ہوں آپ اسے تناول فرما لیں اور اپنے غلاموں کو تقسیم فرما لیں. سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضور نے سب کو بولے حضور نے سب کو ایک ایک کھجور دی. مولا علی فرماتے ہیں خواب ہی میں حضور نے مجھ کو بھی ایک کھجور دی. کھجور بہت میٹھی تھی. میرے دل نے کہا کہ حضور سے ایک کھجور اور مانگ لوں. میرے دل نے کہا کہ حضور سے ایک کھجور میں اور مانگ لوں. ادب کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑی. ادب کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑی کہ میں حضور سے کیسے کھجور مانگوں. بس تھوڑی دیر کے بعد اچانک اوریجنل اصلی آواز مؤذن مسجد نبوی شریف کے میرے کان میں. وہ سب خواب میں تھا. اب جیسے اصلی آواز مؤذن مسجد نبوی شریف کے ان کے کان میں آئی کہتے ہیں کہ مولا علی میں بیدار ہوا خواب سے تو میں نے حضور کو دیکھا تھا میں بھی مسکرا رہا تھا. میرے گھر کے درو دیوار مسکرائے. میں بھی خوشبودار تھا میرے گھر کی خوشبودار تھے. بہت دیر تک میں حضور کے حسن میں مست مگن تھا. حضور کی حیات مبارکہ کا دور مجھے یاد آیا. میری آنکھیں اشکبار ہوئی. بہرحال جب اذان ہو چکی تھی تو میں نے وضو کیا. اب مسجد نبوی شریف میں گیا تو میں نے خواب میں تو حضور کا دور دیکھا تھا لیکن آج جب میں مسجد نبوی شریف میں گیا تو دور کس کا تھا؟ حضرت اونچی بولے حضرت فخر سے بولے حضرت عمر فاروق اعظم کا. سرکار مولا علی فرماتے ہیں آج عمر فاروق اعظم کا دور تھا تو مصلی پہ کون آئے گا؟ وہی آئیں گے جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے مومنوں کے امیر ہوں گے جو خلیفۃ المسلمین ہوں گے جو مسلمانوں کے پی ایم ہوں گے. سرکار عمر فاروق اعظم مصلی پر آئے اور نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھائی حضور نے. اب ہو بہو ویسے ہی خواب ریورس ہو رہا.
بہو اب خواب ریورس ہو رہا ہے. جیسے حضور نے نماز پڑھا کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف کی تھی، ویسے بہو اوریجنل طور پر عمر فاروق اعظم بھی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی تعریف کی، حضور پر درود پڑھا اور حضور کے اخلاق کی تعلیم دینے لگے. اچانک ویسے ہی جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، ایک بوڑھی عورت ڈلیے میں یا کسی برتن میں کھجوریں لے کے آ گئی. آنے کے بعد اگر منہ میٹھا ہوتا ہے تو کھجور کا نام سن کے سماعتیں میٹھی ہوئی، وہ بھی حضور کے دور کی بات ہو. سبحان اللہ. کہتے میں نے بہو دیکھا ویسے ہی جیسے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نے دیکھا تھا کہ حضور نے اس بوڑھی عورت کو بلایا، ویسے ہی عمر فاروق اعظم نے، امی آؤ کیا بات ہے؟ ماں نے کہا کہ اے مومنوں کے امیر، میری پیڑ کی پہلی فصل ہے، کھجور ہے، تمور ہے، اسے آپ قبول فرما لیں یا غلاموں کو باندھ دیں. سرکار عمر فاروق اعظم نے امی جان کے ہاتھ سے برتن لیا جس میں کھجوریں تھی. مولا علی فرماتے ہیں جیسے حضور نے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جیسے حضور نے سب نمازیوں کو ایک ایک کھجور دی تھی، ویسے ہی عمر فاروق اعظم نے بھی سب کو ایک ایک کھجور. ویسے ہی سرکار عمر فاروق اعظم نے بھی سب کو ایک ایک کھجوریں تقسیم فرمائی، ایک ایک کھجور تقسیم فرمائی. جیسے خواب میں مولا علی نے سوچا تھا یار کھجوریں بہت اچھی ہیں، حضور سے ایک کھجور اور مانگ لیں کیا. ادب کی وجہ سے ہمت نہ پڑی، لیکن اب جب عمر فاروق اعظم کھجوریں بانٹ رہے تھے تو وہ تو ان کے دوست تھے. یہاں تو ادب مانے نہیں تھا، محبت تھی، پرتکلف لوگ تھے، معلوم ہے. ویسے ہی سرکار مولا کائنات سبحان اللہ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم دہلی سے کھجور لے کے ایک ایک شخص کو ایک ایک کھجور تقسیم کر رہے تھے. میں عمر فاروق اعظم کے پاس گیا، میں نے کہا حضور اے مومنوں کی امیر، کھجور بہت اچھی ہے. کہا آپ ویسے ہی مسکرائے جیسے خواب میں حضور مسکرائے. میں نے کہا اے مومنوں کی امیر، کھجور بہت اچھی ہے، اگر ہو سکے تو ایک اور دے دیجیے. جملہ سنیے، اگر ہو سکے تو ایک کھجور اور دے دیجیے. عمر فاروق اعظم کوئی خاموش نہ رہے. عمر فاروق اعظم نے ڈلیا برتن کھجور کا زمین پہ رکھا اور مسکرا کے بولے علی واہ، جب حضور نے تمہیں ایک ہی کھجور دی تو میں دو کھوں. واپس سے کہتے سبحان اللہ. جب تمہیں حضور نے ایک کھجور دی خواب میں تو میں کیوں دو دوں. عمر فاروق اعظم مولا علی کہتے میں لپٹ گیا. میں نے کہا وارے جاؤ عمر، تیری نظر پڑی تھی، میں نے خواب میں رہ کر کے اپنے گھر میں حضور جو دیکھا وہ تو نے خواب میں رہ کر کے اپنے گھر میں مجھے دے. کیا کہنا اپنے بعد میں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین، نہ پوچھی خرقہ پوش، ارادت ہو تو دیکھ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. عمر فاروق اعظم کے بارے میں گاندھی جیسے شخص نے اعتراف کیا رام اور کرشن کو میں اپنا آئیڈیل نہیں مانتا، اپنا آئیڈیل عمر فاروق اعظم کو مانتا ہوں. اپنے بچوں کو عمر فاروق اعظم کی صدیق اکبر کی سیرت سکھائیں تاکہ یہ بچے سوائیوں کے اور شیعت اور رافضیت کے خروج کے فتنوں سے بچ جائیں، ورنہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ یہ توہین کرنے والی جماعت کا حصہ نہ بنے. اپنے بچوں کو سرکارانہ صدیق و عمر کی داستان پڑھائیں انشاءاللہ. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں. سبحان اللہ کہنے میں دقت ہے بات. عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے عمر کی زبان پر ہمیشہ حق رہتا ہے. پھر میرے آقا فرماتے عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. پھر میرے آقا نے فرمایا میرے بعد یہ بہت بڑی پوسٹ ہے بھائی، یہ گولڈ میڈل ہو یا بھارت رتن ہو، سارے یہ بات چھوٹے ہیں اس جملے کیا ہے. میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی نبوت کے سارے اوصاف فاروق اعظم میں موجود ہیں، بس نبی نہیں ہے. بس نبی نہیں ہے. 20 یا 25 یا 30 آیتیں قرآن کی عمر فاروق اعظم کے ارادے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کا جملہ سن لو. مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے ان مبارک محسنین کے مقتدیوں نے اس جملے کو سن لیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے غلاموں، جب کسی نیک شخص کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا.
ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. عمر کے تذکرے سے دل کو تقویت ملتی ہے, عمر کے تذکرے سے دل کو سکون ملتا ہے, پہلو رسول میں لیٹے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گھنٹوں عمر فاروق اعظم کی سیرت پر بات کر سکتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, بہت ہی مبارک, نرم اور حلم والی بھی شخصیت تھی. حضور سے محبت کرنے کا جو ان کا انداز تھا وہ بے مثال تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نشانی تھے سرکار عمر فاروق اعظم. میرے امام فاضل بریلوی نے کہا جو عمر سے دشمنی رکھتا ہے جہنم اس سے محبت کرتی ہے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سفر, جو عمر سے دشمنی رکھتا ہے جہنم اس سے محبت کرتی ہے, جہنم کے پاس اسے رہنا ہے. جو عمر سے دشمنی رکھے اس خدا دوست حضرت پہ لانا. الحمدللہ رب العالمین. سرکار عمر فاروق اعظم اس وقت تک نیا کرتا نہیں سلواتے تھے جب تک آپ کے ایک کرتے میں 40 پیوند نہ لگ جاتے. ہمیں کپڑوں کی میچنگ کی فرصت نہیں ہے. ہم کہاں عمر کو پڑھیں گے, ہم کہاں عمر کو پڑھیں گے. حضور کی بیوی امی عائشہ نے عمر فاروق اعظم کو بلا کہا اے مومنوں کے امیر, میں نے سنا ہے کہ بڑے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے تم باہر کی ٹیم سے ملتے ہو, ایمبیسڈر لوگوں سے ملتے ہو, ایک کپڑا نیا سلوا لو تاکہ جب باہر کی ٹیم ایمبیسڈر ہاؤس میں سفرا سفیر منترالے میں رہنے والے لوگ آئیں تو ان کے ساتھ اس نئے کپڑے کو پہن کے بیٹھ کے بات کیا کرو, ویلو اچھی رہے گی, عزت بنے گی. عمر فاروق اعظم نے رو کر کے اس زمین کا بوسہ دیا جو زمین حضور کے گھر کی تھی جس پہ امی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا امی آپ مجھے نئے کپڑے پہننے کی بات کرتی ہے, صرف مجھے اتنا بتا دیں کیا حضور بھی ایسا کرتے تھے, کیا حضور بھی ایسا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر حضور ایسا نہیں کرتے. تو کہا جب حضور ایسا نہیں کرتے تھے تو عمر تو حضور کا غلام ہے, کھانا کیسے کھاتے تھے؟ معلوم سیکنڈوں کی بات ہے. جب کھانا کھا رہے تھے تو اچانک ایک شخص آ گیا, کہا بیٹھو بیٹھو تم بھی کھا لو. تو کہا کہ حضور آپ کھا لیں, کہا نہیں کھا لے. جیسے اس نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا عمر فاروق اعظم کے دسترخوان پر, اس نے ایک روٹی کھائی نا, منہ اٹک گئی روٹی, پانی کے سہارے سے روٹی اندر گئی, آنکھ سے آنسو نکلے, عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا, رو کے بولا عمر آپ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں, 1086 شہر فتح کروا چکے ہیں, آپ نے قاہرہ کو آباد کیا, آپ نے مدائن کو آباد, آپ نے بصرہ کو آباد کیا, آپ نے کوفے کو آباد کیا, اس کے موسس ہیں آپ, اور آپ کے دسترخوان کی روٹی اتنی سخت ہے, ارے کم سے کم آٹا تو چھنوا لیا ہوتا. معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا اے آنے والے شخص مجھے اتنا بتا دے کیا حضور نے بھی ہمیشہ چھنا ہوا آٹا استعمال کیا؟ اس نے کہا نہیں. تو عمر رو کے بولے جب مالک نے نہیں کیا تو غلام عمر کیسے کرے؟ اللہ اکبر. کبھی کبھی عمر کی داستانیں اپنے بچوں کو بچیوں کو سنایا کرو. اللہ ہم سب کے دلوں میں عمر فاروق اعظم کی ہیبت کا نور غالب فرمائے. عمر فاروق اعظم کے دل میں جو حضور کی محبت تھی اس کا صدقہ اس کا حصہ ہمیں عطا فرمائے. جن مبارک شخصیتوں نے بچوں جوانوں بزرگوں نے سرکار عمر فاروق اعظم کے نام کی محفل سجائی ہے, بعد میں سرکار عثمان غنی کا ذکر مبارکہ باقی ہے. کسی موقع پر انشاءاللہ بات ہوگی 50 70 60 منٹ میں, تو اتنی باتیں ہو نہیں سکتی ہیں, لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مبارک ناموں کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو تقویت دے, ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے. سرکار عمر فاروق اعظم کے نام کی برکتوں سے اللہ فلسطین کے بچے بچیوں پہ رحم فرمائے. اللہ فلسطین کے مجاہدین پہ, محافظین بیت المقدس پہ, وہاں کے اسیران پر, وہاں کے زخمیوں پہ کرم فرمائے. ہمیں غریب نواز والا دین عطا فرمائے, ہمیں محبت کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.